بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ودعا بدعوتہم الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بڑا عظیم مقصد ہے، بڑا اہم مقصد ہے۔ دین کے نام پر جمع ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جمع ہونا، یہ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات میں سے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ صحابہ جب کبھی کہیں جمع ہوتے تو وہ دین کی نسبت پر جمع ہوتے، دین کے لیے جمع ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننے کے لیے جمع ہوتے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کا آغاز کرتے تو اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتے، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بات کرتے اور پوری امت کا نفع سامنے رکھ کر بات کرتے۔ صرف نفع ان لوگوں کا نہیں جو مجلس کے اندر موجود ہیں، بلکہ پوری امت کا سامنے نفع رکھ کر کے پھر آپ بات کرتے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے جو احادیث کی شکل میں، جو آج آپ کی باتیں ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں ہیں، یہ آپ نے چند مٹھی بھر صحابہ کے سامنے اپنی بات پیش کی، اپنی بات کہی، اور پھر وہ بات دنیا کے تمام کناروں تک رہنے والے اور قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے وہ بات ثابت ہوئی، اور وہ بات تمام لوگوں کے لیے رہی۔ ایسا نہیں کہ جس سے آپ نے بات کی وہ فرد ہو، وہ جماعت ہو، تنظیم ہو، وہ لشکر ہو، وہ بات صرف انہی تک رہی، بلکہ گویا کہ وہ آپ کا ایک پیغام ہوتا تھا، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کا ایک پیغام ہوتا تھا۔ اور آپ خاص طور سے آپ کی جو محنت رہی دین کے سلسلے میں، جو مجاہدہ رہا، جو مشقتیں رہیں، جو تکالیف رہیں، اور جو اسفار آپ کے رہے، اور آپ نے جو لشکر تیار کیے، جو جماعتیں بنائیں اور پھر ان کو روانہ کیا، وہ تو صرف پوری امت کے فائدے کے لیے، کہ پوری امت کیسے ایک اللہ کو مان کر اور میری اطاعت کرنے والی بن جائے، گناہوں کو چھوڑ کر، معصیت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی تمام دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ پوری امت غیر اللہ سے کٹ کر اللہ والی بن جائے، ایک جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ یہی آپ کی دعوت کا جو خلاصہ ہے، اور آپ کی دعوت کا جو اہم جز ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دینی مجالس کے سلسلے میں آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لا يقعد قوم يذكرون الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده، کہ یہ جو دین کے نام پر مجلسیں لگتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور ایک پیغام ملتا ہے وہاں سے پوری امت تک پہنچانے کا۔ ان مجالس کے سلسلے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان مجلسوں کو ہلکے میں مت لینا، ان مجلسوں کو چھوٹا مت سمجھنا۔ بظاہر تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان مجلسوں میں بالکل معمولی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو بڑے حضرات تھے وہ سب چلے گئے، پیسے والے چلے گئے، پڑھے لکھے چلے گئے، اپ ٹو ڈیٹ حضرات اپنے آپ کو کہے جانے والے وہ سب چلے گئے۔ اس میں تو بس محلے کے بالکل چند وہ حضرات بیٹھے ہیں جن کی بات کی کوئی اہمیت نہیں اور بالکل معمولی سمجھے جاتے ہیں، وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس لگاتے تھے تو آپ کی مجلس کے اندر بھی رؤسائے قریش نہیں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے سردار آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ بس
حضرت بلال بیٹھے ہیں، عمار بیٹھے ہیں، حضرت یاسر بیٹھے ہیں، اور معمولی صحابی جو اس وقت کسی کے ماتحتی میں کام کر رہے ہوتے تھے، وہ چھپ چھپا کے اپنے مالک سے وقت لے کے آ کر آپ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن آپ نے اس مجلس کے آداب اور اس مجلس کی تعظیم اور اس مجلس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجلس یا جب کچھ لوگ مل کر اللہ کے نام پر اللہ کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے جب بیٹھتے ہیں فکر کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور یکسو ہو کر کے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے. لا يقعد قوم يذكرون الا حفتهم الملائکہ. سب سے پہلا انعام اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ ذرا تصور کریں کہ فرشتوں کا ماحول ہمیں مل جائے، فرشتے آ کر کے ہمارے مجلس کو گھیر لیں، گویا کہ ہمارے مجلس کے پہرے دار بن گئے فرشتے، ہمارے مجلس کے پہرے دار فرشتے بن گئے. اب آپ ذرا غور کریں، جس مجلس کے پہرے دار، اس کے محافظ اور اس کے چاروں طرف اس کی حفاظت کے لیے اور اس مجلس کے اہم شرکا فرشتے ہوں، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہوگا. اس کے بعد فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی سکینت جس پر نازل ہو جائے، امن و سکون جسے مل جائے، امن و سلامتی جسے مل جائے. آج دنیا بے چین گھوم رہی ہے، آج جدھر دیکھیے بے چینی کے لوگ شکار ہیں. ہر شخص کی زبان پر بے چینی کی شکایت ہے، ہر شخص اس کی شکایت کر رہا ہے کہ ہمیں چین نہیں مل رہا ہے، سکون نہیں ہے، قرار نہیں، اطمینان نہیں ہے، بے چینی، گھبراہٹ اور عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے لوگوں کا، نیندیں نہیں آ رہی لوگوں کو. اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، سکینت نازل ہو جائے، اس کے دلوں کو کتنا سرور ملے گا، اس کی اندر کی کیفیت بدل جائے گی. تو وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اور اللہ رب العزت اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر اپنے معصوم فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ میں سے کسی کا ذکر یا کسی کا چرچا یا کسی کی بات ایم ایل اے صاحب کے آفس میں ہو جائے، ایم پی صاحب کے آفس میں ہو جائے، اور وہاں سے کوئی آ کر آپ سے بتائے کہ ارے آپ کا تذکرہ تو ایم ایل اے صاحب اپنے مجلس میں کر رہے تھے، اپنے آفس میں ایم پی صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے، اور فلاں ڈی ایم صاحب آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. تو انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرا بہت بڑا پاور ہے اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، کرا سکتا ہوں. انسان اپنے آپ میں خوش ہو جاتا ہے اور لوگوں سے فخریہ طور پر بیان کرتا ہے، میرے بارے میں تو ایم پی صاحب بھی بات کرتے ہیں، مجھے وہ بھی، میرا تعارف ان سے، میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے بارے میں اکثر ذکر کیا کرتے ہیں، وہ ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، ڈی ایم صاحب اور فلاں صاحب اور چینو چنا صاحب. انسان ہمارے خوشی کے پھولے نہیں سماتا. اور وہاں کے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس میں بیٹھنے والے کا ذکر اپنے مجلس میں اللہ کر رہا ہے، جس کے شرکا فرشتے ہیں، معصوم ہیں. اب ذرا غور کریں، جس کا ذکر اللہ کرے، جس کا تذکرہ اللہ کے یہاں ہو، کیا اس کی مغفرت میں کوئی شک رہ گئی؟ اسی لیے آگے فرمایا کونوا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسناتکم. اب تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا اور اب تم بخشائے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، تم سب کی مغفرت کر دی گئی. بظاہر تو بڑی چھوٹی مجلس لگ رہی ہے، لیکن انعامات، کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنی مجلس میں تذکرہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں چرچے ہو رہے ہیں ہمارے، اور اس کے بعد انعام اتنا بڑا دیا جا رہا ہے کہ جو جتنے زیادہ بڑا گنہگار تھا اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، اور نیکیوں سے بدل دیا گیا. اور اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ اب تم سب لوگوں کی بخشش ہو گئی، تم سب لوگ معاف کر دیے گئے، سب مغفور لکم ہو، سب اللہ کی طرف سے سب کو پروانہ مل گیا اور جنت کا ٹکٹ مل گیا. اب یہ جنت کا ٹکٹ لے کے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ. کتنی بڑی مجلس ہے، کتنی بابرکت مجلس ہے.
اس مجلس کے آداب ہمیں آنے چاہیے، اس مجلس کے فضائل ہمیں مستحضر ہونے چاہیے۔ جب ہم کسی دین کی مجلس میں بیٹھیں تو اس سے پہلے اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو فضائل ہیں وہ مستحضر ہونے چاہیے، وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، تبھی تو ہم دل جمعی کے ساتھ یکسو ہو کر بیٹھیں گے۔ اور بھاگنے کی اور وہاں سے نکلنے کی، کھسکنے کی فکر نہیں ہوگی۔ اطمینان کے ساتھ مجلس کے اخیر تک، اختتام تک، جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک ہم شامل رہیں گے، شریک رہیں گے، جب اس کے فضائل کا ہمیں استحضار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔